السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وعن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا رواہ مسلم والترمذی۔ محترم اور مکرم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کا صدائے حق میں استقبال ہے، اور آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر اعتراضات۔ تو اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، اور یہ بالکل فطری دین ہے، انسان کی فطرت سے میل کھانے والا، انسان کی فطرت سے ہم آہنگ یہ دین ہے، اور یہ سراسر سارے انسانوں کی رحمت کے لیے آیا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام انسانوں کے لیے نظام رحمت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ دین بہت آسان ہے، بہت فلیکسیبل ہے، لچکدار ہے، اور اس پر عمل کرنا بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین پر اعتراضات کا سلسلہ یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی قوموں نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے دین پر، اللہ کے دین پر اعتراضات کیے، خود رسول کی ذات پر اعتراضات کیے، اور اللہ کے دین کو بگاڑ کر پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر بتاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ دین اسلام پر اور پیغمبروں پر اعتراضات کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مکے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو دعوت پیش کر رہا ہے یا جو بھی دین پیش کر رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ کافروں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹ ہے جس کو خود نبی نے گڑھ لیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے۔ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ لوگوں نے اس دین کے بنانے میں ان کی مدد کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اعتراضات کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ پر اعتراض ہوئے، آپ کے دین پر اعتراض ہوئے، اور یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بذات خود دعوت کا کام کر رہے تھے، آپ زندہ تھے، تبھی لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے مخالفین نے آپ کو گالیاں دیں، آپ پر الزامات لگائے، آپ کو پاگل کہا، آپ کو جادوگر کہا، اور آپ کو شاعر کہا، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ مخالفین اسلام کی طرف سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور سماج میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں جانتے۔
آج بھی اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر آج بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اور یہ اعتراض جو ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان جیسا کہ سورہ ناس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کا ذکر کیا ہے جس کا نام خناس ہے، اور اس شیطان کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اور وسوسے ڈال کر پیچھے کھسک جانا، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ بہت پھرتیلے پن کے ساتھ وہ کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں میں جو ہے اس پروپوگنڈا کرے۔ تو یہ کام جو ہے شیطان کر رہا ہے۔ اور آج جو بھی اعتراض ہوتا ہے اسلام پر یا اللہ کے نبی کی ذات پر، تو یہ سراسر جو ہے یعنی خناس کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سورۃ الناس کی بار بار تلاوت کریں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراض ہوتا ہے اس میں ایک اعتراض آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا جواب دے کر اپنی بات انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنے کے شوقین تھے، نعوذ باللہ، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ خاص کر حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمسن لڑکیوں سے شادی کرنے کے شوقین اگر آپ ہوتے تو مکے کی زندگی میں مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے جو پروپوزل رکھا تھا، جو پیشکش رکھی تھی، اس پیشکش کو قبول کر لیتے۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ وہ پیشکش یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ توحید کے کام کو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مالدار بن جائیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مدینے کے بلکہ عرب کے مالدار ترین انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروائیں گے، اور اگر آپ کسی حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اچھی سے اچھی دوشیزہ سے آپ کا ہم نکاح کروائیں گے۔ تو یہ پروپوزل تو آپ کو مکی زندگی میں ملا تھا، اور یہ پروپوزل آپ کو اس وقت ملا تھا جب کہ آپ کی شادی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کی عمر تقریباً 50 سال تھی، یعنی 50 سال کی خاتون آپ کے نکاح میں تھی، اور یہ پروپوزل آپ کو مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنسی خواہشات اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ آپ کے اندر آپ کو چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا، اور اگر شوق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتے۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر رک کر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادی کی، جو بھی نکاح کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ آپ کا کوئی کام بھی وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جب تک وحی کے ذریعے آپ کو اشارہ نہ دے دیا جاتا، جب تک آپ کو حکم نہ دیا جاتا، تو آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا تو ان کی عمر بہت کم تھی، 9 سال عمر تھی جب حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال تھی، 53 ایئرس۔ تو اس وقت حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے تمہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے خواب میں، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، آپ پردہ ہٹائیے۔ تو میں نے جب پردہ ہٹا کر دیکھا تو واقعی تو تم تھیں اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب اگر واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے تو یہ سچ ہو کر رہے گا۔
تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنے کے بالکل شوقین نہیں تھے۔ آپ نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک خاتون سے نکاح کر کے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ نے گزارے، ایک ہی بیوی پر، اور وہ خاتون بھی تقریباً بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور آپ مایوس ہو گئے، آپ غمزدہ ہو گئے، تو خولہ بنت حکیم جو ایک عمر والی خاتون تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افسردگی کو دیکھا، آپ کے غم کو دیکھا، تو آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دوسرے نکاح کی بات کروں۔ تو دوسری آپ کی جو شادی ہوئی وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو قدیم الاسلام تھی، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو جب ان سے بات چیت ہوئی، ان کے والد سے زمعہ سے جب بات چیت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے شادی کی تو اس وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی۔ اگر آپ کو کمسن لڑکیوں سے شادی کرنے کا شوق ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے، چاہے حضرت عائشہ سے کیا ہو یا کسی بھی بیوی سے کیا ہو، آپ نے جو نکاح کیے ہیں وہ اس کے بہت اونچے مقاصد تھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے جو نکاح کیے اس کے مقاصد کیا تھے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آپ یعنی پاکیزہ تھے، آپ نبی تھے، نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو گھٹیا قسم کا ہو جس سے اس کی شخصیت پر اثر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور جو بھی آپ نے کیا ہے اپنی زندگی میں، جو بھی پریکٹیکل امت کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے، وہ سراسر وحی الہی کا حکم تھا۔ تو اس لیے ہم جو بھی اعتراض سماج میں آج ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کی ذات پر، اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی اعتراض ہوتا ہے اس سے مسلمانوں پر بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم میں اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینا، اس کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ میں انہی چند باتوں پر، انہی چند کلمات پر آج کی تقریر کو، آج کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا کرے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔